9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ तहकीकात करवाएं। ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन के अंदर अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर अंदर 10-12 हजार लोग पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से उठा लिए जाएं, और जहां पे 9 मई का एहतजाज भी नहीं हुआ कोई, वहां से भी तो ये 10-12 हजार लोग। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि ऐसे लगता है कि ये एक सोची समझी स्कीम थी 9 मई की पहले से, कि ये होना है और फिर ये होना है और फिर इस तरह से किया जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है? इसीलिए ये बात हो रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, ये अदालतों में भेजें और पता चल जाएगा, अदालतें जिसको सजा देनी है, आपके पास सबूत हैं, आप रियासत हैं, आपके पास सब कुछ है, इस वक्त आप स्याह सफेद के मालिक हैं। पिछले 28 महीनों से 9 और 10 अप्रैल से लेके आज तक आप डिफेक्टो रूलर्स हैं, हकीकी हुक्मरान आप हैं। तो बहुत सारे इदारे आपके मातहत हैं, आप उनको पेश करें। 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 200 लोग हैं, अगर 200 लोग भी हैं, 400 लोग भी हैं, उनको अदालतें सजाएं दे देंगी। कौन गया और किसने काम किया, उसको सजा मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठा हूं 7,000 मील दूर, डॉक्टर मुईद बैठे हैं 14,000 मील दूर, और अकबर साहब बैठे हैं 15,000 मील दूर, और हम तीनों के खिलाफ भी आप एक मुकदमा बना दें और वो भी 9 मई के खाते में डाल दें। तो जब ये होगा, क्योंकि ये मेरे पास कुरान मजीद मौजूद है, तो ये कुरान मजीद ये मौजूद है, इस पे आए जिस मुकदमे में आप हमें ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल करवा रहे हैं, ये कुरान मजीद है। ये है जनाब, ये कुरान मजीद है, ठीक है ना? ये इसको कुरान मजीद कहते हैं, और इससे बड़ी कोई नहीं होती। इसी कुरान मजीद पे आप भी हलफ दें, मैं भी देता हूं। मुझे पता है कि कौन कौन से अफसर जाके जज साहब के पास और जज साहब की रिकॉर्ड रूम में जाके कौन कौन से अफसर ये कह रहे हैं कि जनाब हमने इनको हर सूरत में इनको निशाने इबरत बनाना है। तो आप हमारी मदद करें, ये कुरान मजीद है, आप भी आएं और आप भी हलफ उठाएं, और मैं भी हलफ उठाता हूं इसी कुरान मजीद पे, कि इस तरीके से अगर आप 9 मई को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से 9 मई को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और आप गद्दार बना रहे हैं लोगों को, गद्दारी का सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं, तो ये है कुरान मजीद। आप भी आएं और मैं भी हलफ उठाता हूं, और हलफ पे जो मर्जी अल्फाज लिखें, आपको खुली छुट्टी है, लिखें हलफ पे अपनी मर्जी के अल्फाज, और फिर पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये 9 मई का ये ड्रामा जो है, ये बंद हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि अदालतों में जज साहब को जिस तरीके से जजेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये सारा पता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप, मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ें। अगर पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, कोई मामूली मुल्क नहीं है, जमहूरी मुल्क है, 25 करोड़ का है, और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो जौहरी ताकत रखता है। तो इसलिए इसको बर्बाद मत करें, और गद्दार साज फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए। और हमने पाकिस्तान दो लख्त किया, पहले हमने मौलाना मौदूदी साहब को भी सजाए मौत दी कि वो भी बागी हैं। मौलाना इस्लाही साहब को, मौलाना मौदूदी साहब कौन है? साहिब तफहीमुल कुरान, जिन्होंने कुरान मजीद की लिखी है, पूरी की पूरी तफसीर लिखी है, तफहीमुल कुरान। मौलाना इस्लाही साहब को हमने माफ नहीं किया। वो कौन है? आलिम दीन है, उन्होंने तदब्बर कुरान, तफसीर कुरान लिखी, हमने उनको माफ नहीं किया। उनको भी बागी करके सजाए मौत का हुक्म दिया मौलाना मौदूदी साहब को। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, मारूफ आलिम दीन, मुमताज आलिम दीन, उनको भी हमने सजाए मौत सुनवाई, उनको भी हमने बागी करार दिया। फैज अहमद फैज साहब, उनको भी हमने बागी करार दिया, वो भी गद्दार ठहरे, और उनको भी सजाए मौत, और उनको भी काल कोठड़ी में डाला। मोहतरमा फातिमा जिना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की हमशीरा, उनको भी हमने गद्दार कहा। तो ये सारे के सारे गद्दार साज फैक्ट्रियां बंद कर दी जाई हैं। हर वजीर आजम गद्दार है, हर वजीर आजम कौमी सलामती के लिए खतरा है, हर वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। ये सारे बातें बंद कर दी जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेहतर यही होगा कि आगे बढ़ें, और ये ना करें कि जुल्म जो है ना, जुल्म की इमारत पे, और जुल्म की इमारत पे कुछ नहीं खड़ा हो सकता। जुल्म की बुनियादों पे वो जुल्म ही ठहरेगा। इसीलिए आज इस वक्त भी यानी कि क्या है जनाब, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
اور پاکستان نے سلامت رہنا ہے اور یہ وقت ختم ہو جاتا ہے, گزر جاتا ہے, اور کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا, کچھ سنبھالنے والا نہیں ہوتا جب یہ اقتدار اور اختیار ہاتھ سے نکلتا ہے. اس لیے اب ذرا جج صاحب طارق محمود جہانگیری صاحب کا آپ کو میں سنواتا ہوں, اس کے ذرا سنیے گا جی کہ وہ کیا کہتے ہیں. آج انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اور یہ بھی ان آنریبل ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے. اس لیے اب سنیے یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو. لوگ جو ریلیف کے لیے آئے ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئے ان کو ریلیف ملے. کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے, ہم حلف کے پاس جا رہے ہیں اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے, کوئی جونیئر لائر ہے, کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے, کوئی, کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا. میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں اور مجھے اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے. کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے, اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے. غلطی بھی ہو سکتی ہے, اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا, لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نہ کرو, کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے. اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی. تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے, آپ سب باہر والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا, اس سے ہم نے وکالت شروع کی, اسی سے باہر کے عہدوں پہ آئے, اسی سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے, ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے یا ڈپٹی پاری جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے, وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو, ایمانداری محنت سے آپ چلیں, اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے, اللہ کا تعالیٰ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے. آپ کو سوچ سمجھ نہیں آتی. شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن, وکیل کیس ہی نہیں آتا تھا, کہتے تھے یار کو کبھی کیس نہیں آئے گا. وکیلوں کو دیکھتے تھے اس طرح جاتے تھے, اور کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی ایف آئی آر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جی, بیٹھے ایک دن ایف آئی آر آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری کیسز آئے. یہ بار میں میرے جو ایسوسیٹ 30-40 کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے تھے, اور ایسوسیٹ بھی اتنے تھے کہ ان کے ساتھ ان کو میں کہتا تھا یار میرے ساتھ مت جاؤ کہ لوگوں کو کہیں کو جیلسی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں, ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے, عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, کیونکہ جب اپنا انصافی کریں گے تو میں, کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت, اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے. اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا, اگر دنیا کی پہ کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کیا ہے. تو آپ کا تو یہ ہے جناب, آنریبل ججز آ کے کہہ رہے ہیں اور بالکل ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ساری باتیں ہیں جی, یہ اتنی بہت ساری باتیں ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس صدی میں, 21ویں صدی میں پڑھی لکھی لوگوں کی, آج دیکھیں میں نے آج امریکہ کی بات سن لیں کہ فرق کتنا ہے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, مہذب قوم بننا ہے, مہذب معاشرہ بننا ہے, عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, گولی چلتی ہے, اور اس حملہ آور کو کچھ نہیں کہا جاتا, اس کو وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے, اور عمران خان صاحب کی ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہوئی, اس قاتلانہ حملے کی آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اور سارے مل کے اس کے بعد ایک کمپین لانچ کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کیا جائے, اور اس کی فوری طور پہ ایک دیا جاتا ہے, مذہبی رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ تو مذہبی جنونی تھا. یہ ہوا, اور آج تک وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی آج تک. اور وہ بدستور, اور وہ بندہ جو ہے وہ عمران خان, جس کا شخص کا نام ہے عمران خان, وہ جیل میں ہے, اور 207 208 مقدمات جھوٹے اس پہ, وہ جیل میں اس کو ڈالا ہوا ہے, جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, اور ابھی تک کوئی محاسبہ نہیں. اور دوسری جانب دیکھیں کہ
ابھی چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی امیدوار ہیں اور وہ کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اور سٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. حکومت ان کی، ادارے ان کے، سب کچھ ان کا. ڈونلڈ ٹرمپ پہ گولی چلتی ہے اور فوری طور پہ ریئیکشن ہوتا ہے اور فوری طور پہ حملہ آور کو وہیں مار دیا جاتا ہے. اس کے بعد بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ صدارتی امیدوار تھے ڈونلڈ ٹرمپ، صدارتی امیدوار تھے. جیتنا ہارنا بعد کی بات ہے، لیکن صدارتی امیدوار تھے، سابق صدر تھے. اس کے بعد ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے، کمیٹی بلاتی ہے اور سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کو بلاتی ہیں اور وہاں پہ وہ ان سے اعتراف کروایا جاتا ہے کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ یہ آپ کی ناکامی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہماری ناکامی ہے، اور اس کے بعد وہ کمیٹی پارلیمانی کمیٹی ہے اور ہیئرنگ ہوئی ہے اور آدھ گھنٹے کی پونے گھنٹے کی ہوئی ہے. وہ ساری کی پبلک ہوئی ہے، وہ سب نے سنی ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ڈائریکٹر کو آج ریزائن دینا پڑ گیا. اور وہ ہیں صدارتی امیدوار پریزیڈنٹ بائیڈن کے خلاف اور حکمران جماعت کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جھوٹے مقدمات کی بھرمار، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان بھی ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہیں اور ہم نظام انصاف، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم پہ آئے. اس ظلم پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آ سکتی ہے؟ کو خدا کا خوف کریں کہ ظلم بھی کریں، ناانصافی بھی کریں، بہت کچھ کریں، فریب کریں، دھوکہ کریں، منافقت کریں اور لوگوں کو ماریں، پیٹیں، اٹھائیں اور پھر کہیں اللہ آپ کی مدد کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.